علیہ السلام کی قوم کو جہاد کا حکم ہوا، وہ انکار کر رہی تھی، جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تو انہوں نے جہاد کیا۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے میں بھی جہاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ پھر بنی اسرائیل کے پاس یوشع بن نون علیہ السلام کو بھیجا گیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کے خادم تھے، جو سفر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ سفر کو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، وہ سفر کون سا کہ جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم خاموش رہو، تم کچھ مت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مچھلیاں جا رہی ہے۔ وہ مکمل جو سفر ہے قرآن میں جو ذکر ہے، ان کے ساتھ جو خادم تھا اس وقت کشتی میں، وہ حضرت یوشع بن نون تھے۔ وہ اپنے بچپنے کی حالت میں تھے۔ جب حضرت موسیٰ کا انتقال ہوگا تو یوشع بن نون کے ہاتھ میں ذمہ داری ہوگی، وہ نبی ہو گئے، اور ان کی ذمہ داری ہوگی کہ بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے وہ تیار کرے۔ تو بنی اسرائیل کو وہ جہاد کے لیے تیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم ایک بادشاہ ہم ان میں سے مقرر کریں گے، وہ بادشاہ اب جنگ لڑے گا اور یہ اس کے ساتھ مل کر سامنے والوں سے جنگ لڑے گی، جو قوم عمالقہ تھی، جو لہذا جالوت ان کا سردار تھا، اور اس نے قبضہ کر دیا تھا فلسطین پر، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جہاں آباد تھی اس ایریے پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا۔ تو اب ان کی ذمہ داری تھی کہ اسے تم ہٹاؤ جا کر بنی اسرائیل کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کو بادشاہ بنایا ان میں سے۔ طالوت سرداری خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، طالوت بڑائی کا کام کرتے تھے، اور طالوت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ بنایا اور کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جاؤ اور ان سے جہاد کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بڑائی کو اپنا سردار نہیں مانیں گے، یہ سرداری خاندان سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے اسے مقرر کیا تو خاموشی سے مان لو۔ پھر بھی وہ ضد پر اڑے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ کوئی نشانی اگر یہ پیش کرے تو تم انہیں مانو گے؟ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم مانیں گے، مگر انہیں تابوت سکینہ کو پیش کرنا ہوگا۔ اگر ہم وہ دیکھ لیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ بادشاہ بننے کے قابل ہے، یعنی ان کا اسٹیٹس اتنا بلند ہے کہ یہ تابوت سکینہ کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تابوت سکینہ طالوت علیہ السلام کے لیے اس زمانے میں ظاہر کیا تھا، آج سے 3000 سال پہلے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے جہاد کیا، قوم عمالقہ ہاری اور وہاں سے بھاگی، اور پھر بنی اسرائیل دوبارہ وہاں پر آباد ہوئے۔ تو یہ جو تابوت سکینہ ہے امام مہدی کے زمانے میں دوبارہ ظاہر ہوگا اللہ کے حکم سے، نشانی کے طور پر کہ یہ امام مہدی ہے، تم انہیں مان لو۔ تو یہ امام مہدی علیہ رضوان کی کچھ خصوصیتیں اور ان کی خلافت کی کچھ خصوصیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ وہ 2.5 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے گے، فیصلی علیہ المسلمون، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھے گے، فیدفنونہ ببیت المقدس، اور بیت المقدس میں وہ ان کی تدفین ہوگی، وہ مدفون ہوگے اور انہیں دفن کیا جائے گا بیت المقدس میں، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو۔ تو لہذا یہ باتیں ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ امام مہدی جب سنیں گے کہ دجال نکل گیا تو وہ شہر غوطہ میں لوگوں کو لے کر چلے جائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کی ذمہ داری ہوگی پہلا کام کہ وہ دجال کو قتل کرے۔ جب وہ آئیں گے تو 2 چادریں ان کے اوپر ہوگی، پانی ٹپک رہا ہوگا، زرد رنگ کی 2 چادریں ہوگی، اور وہ دمشق کے مشرقی مینارے پر اترے گے، جو مینارہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مجاہدین کے لیے بنایا تھا، کہ مجاہدین وہاں رہیں اور اپنی ٹریننگ وغیرہ کریں۔ وہ بڑا مینارہ ہے دمشق میں، آپ اس سرچ بھی کر سکتے، اور دمشق کے علماء نے اس کی فوٹوز گوگل پر ڈالی بھی ہے کہ وہ بڑا ایک مینارہ ہے۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیڑھیوں کے ذریعے سے، جو آسمانی سیڑھی ہوگی اس کے ذریعے سے وہ اترے گے، فرشتوں
کا سہارا لے کر، اور وہ جیسے آئے گے فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، اور فجر کی اذان ہونے کے بعد حضرت امام مہدی غوطہ شہر کی جامع مسجد میں امامت کر رہے ہوگے۔ اب وہ نماز پڑھانے کے لیے کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئے گے، تو وہ انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کرے گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے گے کہ نہیں، یہ تمہارا کام ہے، نماز آپ پڑھائیں گے، ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے فجر کی، پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ جب نماز ہو جائے گی تو فجر کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کہے گے کہ یہ میں نے اب آپ کے حوالے مسلمانوں کو کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مسلمانوں کو لے گے اور دجال کا پیچھا کرے گے۔ اتنی بات یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اترے گے تو اس زمین پر ان کا پہلا دن ہوگا اور دجال کا آخری دن ہوگا۔ دجال 40 دن اس زمین پر رہے گا، وہ 40واں دن ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پہلا دن ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا مطلب ہے 39 دن دجال کیا کرے گا، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ دجال جب آئے گا تو پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن نارمل طریقے پر جلدی جلدی گزر جائے گا۔